معزز ناظرین گرامی، ملیشیا کے نک عبدالعزیز انسانی تاریخ میں طویل ترین عرصہ تک حکمرانی کرنے والوں میں ان کا نام دوسرے نمبر پر ہے۔ ملیشیا کی ریاست کیلنتان کے وزیر اعلیٰ 6 مئی 2013 کو انہوں نے بوجہ علالت اس منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ نک عبدالعزیز کی مدت اقتدار 22 سال 6 ماہ 14 دن بنتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں اپنے دور حکمرانی میں مرکزی حکومت کی شدید مخالفت جھیلنی پڑی۔ مرکزی حکومت نے بارہا نک عبدالعزیز کو اقتدار سے ہٹانے کی، انتخابات میں ہرانے کی کوشش کی، لیکن مرکزی حکومت کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ملیشیا کی اسلامی تحریک پاس سے تعلق رکھنے والے اس سادہ شخص کی حکمرانی میں کیلنتان کے صوبے میں لوگوں کی بڑی تعداد خط غربت کے نیچے سے نکل کر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ اب خط غربت سے نیچے موجود لوگوں کی شرح محض 11% رہ گئی ہے۔ یہاں بلند و بالا عمارتوں کا جنگل آباد ہو چکا ہے، جس کا دائرہ دن بدن پھیل رہا ہے۔ خوشحالی ایک طرف شہروں میں مضبوط ہوئی، دوسری طرف اس نے دیہاتی علاقوں کا بھی رخ کیا۔ نک عبدالعزیز کے دور میں شہریوں کو پہلے کی نسبت زیادہ آزادیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ وزیر اعلیٰ نے نہ صرف خود سادہ طرز زندگی اختیار کیے رکھا، بلکہ اپنی کابینہ کے ارکان کو بھی عوام سے بہتر طرز زندگی اختیار نہ کرنے دیا۔ انہوں نے خود کرپشن کی، نہ ہی حکمرانی جماعت کے لوگوں کو بدعنوانی کرنے دی۔ معزز ناظرین گرامی، نک عبدالعزیز کی پیدائش 10 جنوری 1931 کو ہوئی۔ مسلمان عالم دین بھی ہے۔ والد ایک لوہار تھے۔ خاندان میں زیادہ تر لوگ علماء اور کسان ہیں۔ ان کے باغات تھے۔ ان کے والد بھی ربڑ کے باغ کے مالک تھے۔ نک عبدالعزیز کو کاروبار سے مطلق دلچسپی نہ تھی، البتہ باغبانی میں ضرور دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ دلچسپی اب بھی برقرار ہے۔ ابتدائی تعلیم کیلنتان اور تیرانگاؤ کی ریاست میں حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے بھارت کے مشہور دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئے۔ یہاں 5 برس گزار، پھر مصر کی مشہور جامعۃ الازہر میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے عربی میں گریجویشن اور فقہ اسلامی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ مصر سے واپسی پر کیلنتان کے مختلف مدارس میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد اور نک عبدالعزیز کے انداز سیاست میں بنیادی طور پر واضح اختلاف تھا۔ یونائیٹڈ نیشنل مالی آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے مہاتیر محمد نسلی گروہوں کی بنیاد پر سیاست کرتے رہے، جبکہ عبدالعزیز عالم ہونے کے ناطے نسل پرستی کی کلی طور پر مخالف تھے۔ مہاتیر محمد نے نک عبدالعزیز کے ساتھ اپنی نظریاتی اختلافات کو اس سطح پر لے گئے کہ انہوں نے وہ سارے فنڈز روکے رکھے جو کیلنتان کا حق تھے، حتیٰ کہ ان کے جانشین عبداللہ بداوی اور موجودہ وزیر اعظم نجیب رازق نے بھی مہاتیر والی پالیسی کو جاری رکھا، اور 2013 تک بھی کیلنتان حکومت کو ایک رنگٹ یعنی ملائیشیا کرنسی بھی براہ راست فراہم نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ وفاقی اداروں کے ذریعے فنڈ استعمال کیے جاتے تھے۔ مرکزی حکومت یہاں جو بھی منصوبہ شروع کرتی، ان کے کبھی ٹینڈرز جاری نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ جیسے چاہتی تھی ٹیکوں سے نوازتی۔ سن 2004 سے 2013 تک وفاقی حکومت نے کیلنتان سے نکلنے والے تیل کی رائلٹی بھی ریاستی حکومت کو فراہم نہیں کی۔ مرکزی حکومت نے نک عبدالعزیز کو ہر طرح سے اذیت پہنچانے کی کوشش کی، تاہم وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بیٹے کو داخلی سلامتی ایکٹ کے تحت 2001 میں گرفتار کیا گیا۔ الزام تھا کہ وہ ملیشیا میں جہاد کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس کے قبضے میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ 5 برس تک بغیر مقدمہ چلائے اسے قید رکھا گیا اور پھر رہا کر دیا گیا۔ معزز ناظرین گرامی، نک عبدالعزیز کو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ وہاں کے غیر مسلم لوگوں میں بھی خوب مقبولیت حاصل تھی۔ انہیں ایک انتہائی سادہ اور مکمل دیانتدار حکمران کی شہرت حاصل تھی۔ اس جیسا سادگی پسند سیاست دان حقیقی معنوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ جب وہ پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے علاقے میں اپنے ہی مکان میں رہائش پذیر رہے۔ جب عبدالعزیز اپنے دفتر میں نماز ادا کرتے تو اس وقت وہاں کی لائٹس بجھا دیتے، کیونکہ ان کے خیال میں نماز ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے سرکاری وسائل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ نک عبدالعزیز جیسے سادگی اور فلسفہ کو اختیار کرنا ملیشیا کے کسی بھی دوسرے سیاستدان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔
نک عبدالعزیز 1990 میں وزارت اعلیٰ کی ذمہ داری سنبھالتے ہی اپنے ماہانہ تنخواہ میں 40% کمی کر دی۔ انہوں نے مہمانداری کے نام پر حکومتی اخراجات میں غیر معمولی کٹوتی بھی کی۔ سادہ سے گھر جو آدھے سے زیادہ لکڑی سے بنا ہوا ہے میں رہنے والے نک عبدالعزیز جب اپنے دفتر میں کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کے سامنے میز پر فائلوں کا انبار ہوتا تھا اور ان کے درمیان چند بسکٹ اور گرم پانی کا ایک گلاس۔ سب کچھ اپنی جیب سے حاصل کرتے تھے۔ کام کے دوران صحت کے بعض مسائل سے نمٹنے کے لیے ان کے لیے یہ کھانا ضروری تھا۔ کلنتان کے سب سے طاقتور انسان نے اپنے پورے دور اقتدار میں پروٹوکول کو اپنے اور عوام کے درمیان حائل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے مکمل صاف ستھرے طرز حکمرانی کو رواج دیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پورے دور میں کلنتان کا کوئی ایک بھی آفیسر کرپشن میں ملوث نہیں پایا گیا۔ یاد رہے کہ کرپشن کے خلاف کام کرنے والی ایجنسیاں وفاقی حکومت کے کنٹرول میں تھی۔ وفاقی حکومت ہمیشہ نک عبدالعزیز کی حکومت کی مخالف رہی۔ اگر کلنتان میں کہیں بھی کرپشن اور بدعنوانی کا ہلکا سا شائبہ بھی ہوتا تو مرکزی حکومت ان کے خلاف طوفان برپا کر دیتی، لیکن 22.5 برسوں میں اس بارے میں ایک ہلکی سی آواز بھی سننے کو نہیں ملی۔ نک عبدالعزیز اپنے صاف ستھرا طرز حکمرانی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سارے سرکاری حکام کو سمجھایا کہ وہ میرے یا کسی بھی دوسرے انسان کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آپ کو آخرت کے دن اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ کردار ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے خوف کی کمی ہوتی جس کی وجہ سے انسان رشوت اور بدعنوانی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، عبدالعزیز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کلنتان میں تمام غیر مسلموں کو بھی ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے مسلمانوں جیسے ہی مواقع ملے۔ ریاستی حکومت بدھوؤں کی بھی بہت سی عبادت گاہوں کو ماہانہ فنڈز فراہم کرتی رہی۔ ملک کے بعض مغربی حصوں میں بدھو اور عیسائیوں پر پابندی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مساجد سے زیادہ بلند نہیں کر سکتے، تاہم کلنتان میں ایسی کوئی پابندی نہیں رہی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔